اتنی ساری دعائیں مدینے کے لیے، اتنا سارا کرم مدینے میں، اتنی نعمتیں مدینے میں، گناہوں کی بخشش مدینے میں، اتنی عطاؤں کے باوجود پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں اگر تم میں سے کوئی مدینے آئے اور اسے میرے مدینے میں کوئی تکلیف پہنچے، وہ مدینے کی کسی تکلیف اور مشقت پر اگر صبر کرے تو فرمایا وعدہ ہے میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ اتنا کچھ دے کے، عطا کر کے، نواز کے، خود بھیک دے خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو، اتنا دے کے نا، اتنا عطا کر کے پھر بھی فرماتے ہیں او میرے شہر میں آنے والوں، اگر کوئی تکلیف پہنچ گئی تو صبر کر لینا، کوئی مشقت آ گئی تو صبر کر لینا، کسی نے دھکا دے دیا تو صبر کر لینا، کسی نے اگر دو بول سختی کے تم سے بولے تو صبر کرنا، اگر کسی کو تمہارا وہاں لوگوں سے ملنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا تمہاری طرف لوگوں کا آنا کسی کو اچھا نہ لگا تو صبر کرنا، مجرم ہونا تو منہ اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، آؤ در تواب پہ روتے ہوئے آؤ، قرآن میں موجود ہے توبہ کا طریقہ، سرکار کی دہلیز سے ہوتے ہوئے آؤ، آؤ حاجیو آؤ، شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے ہو، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھ، غور سے سن تو رضا، کعبے سے بھی آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روضہ دیکھو۔ 14 کے بعد سے میری روٹین ہے حج کی باتیں کرنا، چھوٹی عید کے بعد حاجیوں کی تربیت کرنا، حاجیوں کو نصیحت کرنا، حوالے نوٹ کر کے رکھنا۔ 2 سال بیت گئے، تڑپ گئے ہیں لوگ جو جایا کرتے تھے، دعائیں کرتے ہیں لنگ کئی مہینے تے برس گئے، تیری دید نو دیدے ترس گئے، کدی ٹوٹیاں دلاں ول پھیرا پا، ساڈی آس بھی تو تے امید بھی تو، وہ پیار مدینے سے، وہ خاص رغبت۔ حضور نے فرمایا اگر کوئی تکلیف آئے تو تم صبر کرنا، پھر حضور فرمانے لگے مدینے میں رہو اس سے ہو سکے مدینے میں مرے، یہ تو کسی نصیب والے کی بات ہے نا۔ حضور فرمانے لگے جس سے ہو سکے مدینے میں مرے، فرمایا جو مدینے میں انتقال کر گیا میں قیامت میں اس کی سفارش کروں گا۔ امام مالک نے نا 70 سال حضور کے مدینے میں گزارے، وہی وقت گزارا، حدود حرم میں انہوں نے پخانہ اور پیشاب نہیں کیا، پار جاتے تھے، ساری زندگی مدینے میں گزار دی۔ لوگ کہتے ہیں امام صاحب اتنا لمبا عرصہ، فرماتے یار دعا کرو نا میں مدینے